إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 249 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 250 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، جس میں ان کے سرداروں نے اپنے نبی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے بعد مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی شخص کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جو ہے وہ جو جہاد پہلے نہیں کر سکے تھے اب کر کے ارض مقدس میں داخل ہو جائیں۔ ان کے نبی نے ان کو کہا کہ تمہارا یہ جو مطالبہ ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ پورا ہو گیا تو تم پھر بھی جہاد سے رخ موڑ کے بھاگ جاؤ۔ کہنے لگے نہیں ہم تو ضرور قتال کریں گے، ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا گیا، ہمارے گھر والوں سے دور کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے طالوت کو جب ان کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو ان کا اصل جو دل کا ایک فساد تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ کہنے لگے کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اصل میں ان کا یہ مطالبہ خود اپنے لیے تھا کہ ایسا ہوگا تو ہم میں سے کوئی نامی گرامی سردار پیسے والا جو بندہ ہے وہ بادشاہ بن جائے گا اور باقی اس کے حواری بن جائیں گے۔ تو کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ان کو خبر دی کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے اور علم کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کو طاقت عطا فرمائی، صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد طالوت جب ان کو لے کر قوم عمالقہ کی طرف جانے لگے تو کہا اللہ رب العزت رستے میں ایک امتحان لیں گے، اور وہ یہ کہ ایک نہر آئے گی
اس سے کسی نے پانی نہیں پینا، جس نے پانی پی لیا وہ اس لشکر سے باہر نکل جائے گا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، سوائے یہ کہ انسان صرف اپنے حلق کو گیلا کرنے کے لیے، جو بہت پیاس کی شدت ہے، حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے کہ ایک صحرا سے گزر کر جا رہے ہیں، تو اس کو تر کرنے کے لیے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر کر حلق تر کر لے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو اکثریت جو ہے اس امتحان میں فیل ہو گئی، اور بڑی تھوڑی تعداد جو ہے جو ایمان لانے والوں کی تھی وہ اس میں کامیاب ہوئی۔ اب فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا، تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ تو ہمارے اوپر انڈیل دے، اے ہمارے رب تو ہم پر انڈیل دے صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم کے اوپر جو ہے فتح نصیب فرما، نصرت نصیب فرما۔ اب جب یہ وہاں آمنے سامنے پہنچے تو یہ دعا جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کی حامل، اس لیے کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مقابل جو دشمن تھا وہ بڑا مضبوط بھی تھا، مادی اعتبار سے ان کے پاس اسباب بھی بہت تھے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو کر طالوت کے ساتھ اس لشکر کا حصہ تھے۔ اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو ایک سپاہی کی حیثیت سے اس لشکر کے اندر شامل تھے۔ اب انہوں نے جب دعا مانگی تو یہ دعا کس چیز کی تھی؟ ایک، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، صبر بھی کس انداز میں؟ افرغ علینا، افرغ کہتے ہیں کسی چیز کو نا ایسے انڈیل دے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے آپ پانی کا ایک گلاس ہے اس کو آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ بالکل جس طرح پودے کے اوپر آپ کسی شاور سے قطرہ قطرہ کر کے پانی گراتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے آپ کسی چیز کے اوپر ایسے انڈیل دیں تو وہ پورے کی طرح جل تھل ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اب چونکہ تعداد میں تھوڑے تھے اور مقابل میں دشمن بڑا مضبوط تھا، تو دعا یہ مانگی کہ اللہ اس کے مقابل جتنا صبر کرنے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یعنی جل تھل کر دے ہمارے اوپر صبر کو، اور پھر ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ہم بڑی مضبوطی کے ساتھ دشمن کا سامنا کریں، ہم پیٹھ پھیر کر بھاگیں نہیں، اور پھر کافروں پر ہمیں ہماری مدد فرما، کافروں کے مقابل ہمیں نصرت عطا فرما۔ اس لیے کہ مومن کا یہ یقین ہے کہ وہ کفر کے مقابل کبھی بھی اسباب سے جنگ نہیں جیتتا، بلکہ اللہ رب العزت کی مدد سے اور ایمان کی طاقت سے جنگ جیتتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پس انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہاں پر پھر اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی، صراحت کر دی کہ ان مٹھی بھر مجاہدین کا جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں جیت جانا یہ سراسر اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ کی اذن سے ہو، یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی یا جنگی ساز و سامان نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ نصرت ملی۔ جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو ظاہر بات ہے انہوں نے اختیار کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد ان کے نتائج کو اللہ پر چھوڑنے کا حکم دیتا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے بغیر ان اسباب کے اختیار کیے نجات عطا فرمائی، کہ بنی اسرائیل اس وقت اتنے کمزور تھے کہ وہ کسی قسم کی جنگ لڑنے اور اس کی یعنی مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت ہی دل کے اندر نہیں پاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں منظر دکھا دی کہ اللہ چاہے تو کمزوروں کی ایسی مدد بھی فرما سکتا کہ بالکل فرعون جیسے ظالم جابر اور طاقت والے اور قوت والے بندے کو اپنے لاہو لشکر سمیت کسی دریا کے اندر غرق کر دے اور اس سے جان چھوٹ جائے، اور اس کے مقابل یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ کچھ تو حرکت کرو، کچھ تو تم کر کے دکھاؤ، باقی اللہ رب العزت کے اذن سے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا۔ تو انسان کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کاوش اور کوشش، وہ ممکنہ اور یقینی صلاحیت کا مظاہرہ جو انسان کے بس میں ہے۔ اب ایک چیز ہے جو بس میں ہی نہیں، اس کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا، لیکن جو بس میں ہے اس کا مطالبہ کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر انہونیاں کر دیتا ہے، پھر معجزات ہوتے ہیں۔ تو انسان کے تصور میں نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا
کہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دیں گے، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس بڑے چھوٹے سے لشکر نے جالوت اور اس کے بڑے لشکر کو شکست عطا فرماتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کا قتل کیا۔ یہ پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں کہ طالوت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا اس کو اس کی بادشاہت میں سے حصہ بھی ملے گا، اور بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ جالوت کی ایک ہی بیٹی تھی، اس سے اس کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کارنامے کے نتیجے میں وہ سارا ریوارڈ ملا جس کا طالوت نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام انسان تھے، یعنی یہ بادشاہت کوئی ان کو اپنے والد سے ورثے میں نہیں ملی، لیکن مجاہد ہونے کی وجہ سے، اللہ کے دین کی نصرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے طالوت کے بعد یہ بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تو اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی۔ وَالْحِكْمَةَ، اس کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو علم دیا اس میں سے جتنا چاہا، یعنی علم میں سے جتنا حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ عطا فرمایا۔ اب یہ حکمت اور علم بہت سارا تھا۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، تو دوسری طرف نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ علم نبوت والا علم، اور یہ حکمت اس نبوت کے علم کے سکھانے کا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت جس کی طرف بھیجے گئے انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی۔ کتاب تو قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ اس کتاب کی تفسیر، اس کی تفصیل، اس کی تشریح، کہ اللہ رب العزت کا مطلوب اور مقصود کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی جس میں وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پرندے بھی آ کر بیٹھ کر اس آواز میں آواز ملا کر جو ہے وہ اس تلاوت میں شامل ہوتے تھے، اور پہاڑ بھی جو ہے وہ ان کی آواز سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یعنی ہر جہت سے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس زبور کی تلاوت کی جو آواز ہے نا، وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سنواتے تھے۔ تو ایسا اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز کے اندر ملکہ اور سر عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے آج کسی کی آواز خوبصورت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تمہیں لحن داؤدی مل۔ عرب کہتے ہیں کہ اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، اللہ نے تمہارے گلے کے اندر داؤد علیہ السلام کی گلے کی جو بانسریاں تھیں نا ان میں سے ایک بانسری فٹ کی ہے۔ یعنی کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو عرب کہتے ہیں کہ یار تمہارے اندر تو داؤد علیہ السلام کی بانسری فٹ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز عطا فرمائی تھی۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی، اللہ کے بندے ان کو جب کوئی صلاحیت ملتی ہے نا تو وہ اس صلاحیت کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے۔ ہمارا مسئلہ یہ بن گیا، کسی کے پاس کوئی صلاحیت آ جائے وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی، آواز اچھی ہے تو گانوں پر استعمال ہو رہی، آواز اچھی ہے تو خرافات کے اوپر اور قوالیاں گانے پر استعمال ہو رہی، نغمے گانوں پر استعمال ہو رہی، اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں۔ کسی کو تقریر کا اللہ نے ملکہ دیا ہے، وہ سیاسی شعلہ بیان خطیب بن گیا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنی آواز کو استعمال کرنا، دعوت کے کام کے لیے استعمال کرنا، اپنی اس صلاحیت کو خیر کی طرف موڑ دینا، اس کی طرف توجہ نہیں۔ کسی کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو وہ خرافات پہ لگا ہے، کوئی گاڑیاں خرید رہا ہے، کوئی گھڑیاں خرید رہا ہے، کوئی طرح طرح کے فضولیات خرید کے ویڈیوز بنا کے دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، میں نے ابھی یہ لے لیا، میں نے یہ لے لیا، میں نے یہ لے لیا، اور لوگ اس کو دیکھ کے آئیڈیالائز کر رہے ہیں، جی اب تو اس کے پاس یہ والی گاڑی آ گئی، اب میں نے بھی دوڑ لگانی ہے، میں نے بھی یہ لینی ہے، اس نے گھر بنا لیا میں نے بھی گھر بنانا ہے، اس نے یہ کر لیا میں نے بھی یہ کرنا ہے۔ خیر کے کاموں کی طرف اپنی صلاحیتوں کو موڑ دینا۔ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شکر ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ یا اللہ آپ کا بڑا شکر۔ لوگوں نے گھروں حرام کے گھر بنا کے اوپر لکھا ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور ذالک فضل اللہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بھائی اللہ کا فضل حرام سے نہیں آتا، یا آپ نے ویسے اپنی طرف سے اختراع گھڑ کر رکھی، جس طرح بالکل یعنی آپ بسا اوقات کچھ کلپس لوگ بھیج دیتے ہیں ہنسی مذاق۔ مجھے ایک بندے نے ایک کلپ بھیجا، کوئی پروڈیوسر ہے
وہ اپنی فلم کے لانچ ہونے پر نا کہہ رہا ہے جی بس دعا کرے اللہ رب العزت کامیاب کر دے، انشاءاللہ یہ بہت اچھا بزنس کرے گی، اور یعنی وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں ہی لگا ہوا ہے۔ بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے یعنی حرام کے کام میں تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کر رہا ہے، یہ یعنی مذاق بنا لیا ہم نے نا۔ تو ایک ہے زبانی شکر کہ آپ زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، اور ایک ہے عملی شکر، اور عملی شکر صرف اس صورت میں ہے کہ جو نعمت میسر ہے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام پہ لگا دیں، اللہ رب العزت کے لیے اس کو وقف کر دیں۔ سب سے بہترین جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اچھا آئیڈینٹیفائی کریں اپنے اندر کہ اللہ نے مجھے کون سی صلاحیت زیادہ دی۔ ہر کسی کے اندر اللہ نے ایک کوئی خاص صلاحیت رکھی ہوتی ہے جو اس کی باقی صلاحیتوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا سے اچھی ہوگی وہ صلاحیت۔ کسی جگہ میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، ایک بھائی میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا جی میرے اندر بہت ساری صلاحیت ہے لیکن کوئی بھی صلاحیت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں اکیلی مجھے ملی ہو۔ تو بھائی میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ وہ صلاحیت دنیا میں کسی اور بندے کے پاس نہیں ہوگی، یا ہوگی تو سب سے بہتر تمہارے پاس ہوگی، کسی اور کے پاس نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بعض صلاحیتیں ساری دنیا میں ٹاپ پہ ہوتی ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جن کی آواز شاید دنیا میں سب سے بہتر ہو، ٹھیک ہے، کوئی دنیا میں سب سے تیز دوڑتا ہے، کوئی دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ لکھتا ہے، تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں مقصود یہ آپ کی جملہ صفات میں سے صلاحیتوں میں سے کون سی بہتر ہے۔ یعنی میں بول بھی لیتا ہوں، میں سن بھی لیتا ہوں، میں دیکھ بھی لیتا ہوں، میں لکھ بھی لیتا ہوں، میں چل بھی لیتا ہوں، میں دوڑ بھی لیتا ہوں، ان سارے کاموں میں اگر میں اپنی ایوریج نکالوں تو کون سا کام میں سب سے اچھا کرتا ہوں، وہ کام آئیڈینٹیفائی کریں۔ وہ ایک بھی ہو سکتے، وہ دو بھی ہو سکتے، وہ تین بھی ہو سکتے، وہ زیادہ بھی ہو سکتے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بہت ساری چیزوں میں اچھی صلاحیت دی ہوتی ہے، جن چیزوں میں اللہ نے اچھی صلاحیت دی ہے نا ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ اس کو میں اللہ کے دین پہ اور اللہ رب العزت کی رضا اور اطاعت اور فرمانبرداری پہ کیسے لگا سکتا ہوں، اور اس پر محنت کریں، پھر دیکھیں رزلٹ کتنا اچھا نکلتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر کتنی خیر اور برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں اپنی اپنی فیلڈ میں اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر سکتا۔ ضروری نہیں ہے اس نے کوئی خاص فیلڈ ہی چننی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے داعی بننا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے لیکچر ہی دینے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے یعنی کوئی عالم ہی بننا ہے۔ یہ تو یعنی مختلف فیلڈز ہیں، ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، ہر بندہ تاجر نہیں بن سکتا، ہر بندہ ملازمت نہیں کر سکتا۔ مختلف کام اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے لوگوں کے اندر صلاحیتیں رکھ کے ان کو بانٹ دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہاں آپ موجود ہیں اور اس میں کیا خیر کر سکتے ہیں، یہ کام کریں۔ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسے علم اور حکمت عطا فرمائی۔ ایک اور چیز بھی اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لوہا ویسے ہی یعنی ان کے ہاتھ میں آ کے ایسے نرم ہو جاتا تھا، ممکن ہے ایسا بھی ہوتا ہو کہ اللہ رب العزت نے ویسے تو لوہے میں سختی ہے، فیہ بأس شدید، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہا اتارا ہے اس کے اندر بڑی شدت ہے، تو وہ سخت ہوتا ہے لوہا، ہمیں پتہ ہے لوہا سخت ہوتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نرم کر دیا تھا، وہ اس کو موڑ کر جیسی شکلیں بنانا چاہتے تھے ویسے بنا لیتے تھے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے ان کو لوہے کو استعمال کرنے کا ہنر سکھا دیا کہ اس کو کیسے مولڈ کرتے ہیں، کیسے اس کو ڈھالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر تلواریں بناتے تھے، اسلحہ بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے، اور بہت بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے۔ تو یہ جو لوہے کی کاریگری ہے، لوہے کی صنعت ہے، لوہار ہونا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے نا وہ ایک صفت تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں بعض جو پیشے ہیں نا ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو ایسے کچھ نہ کچھ ہنر دیے تھے جس کی وجہ سے وہ دنیا کے معاملات میں اپنا نظام بھی چلاتے تھے، اور اس کے مطابق اللہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جو کام کرنا ہے یا ہنر کا ہونا ہے یہ کوئی بری بات نہیں، اور کوئی ہنر بھی برا نہیں ہوتا یا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان معنوں میں لوہار تھے۔ اب ہمارے ہاں کسی کو لوہار کا ہو تو وہ ایسے غصہ کر جاتا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی لوہار جو ہے نا وہ بس کوئی یعنی معمولی سا آدمی ہے۔ اسی طرح بڑھئی ہے، بعض انبیاء لکڑی کا کام کرتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لکڑی سے کشتی بنانا سکھائی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام وہ لکڑی کا کام کرتے تھے تو کشتی بناتے تھے نا۔ تو اس اعتبار سے یہ انبیاء کا ہاتھ سے کام کرنا، اور ایسا بندہ جو ہاتھ سے کام کرے
وہ اللہ کو محبوب بھی ہے اور سب سے اچھی روزی کمانے والا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے بہتر روزی اس کی ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، یعنی ہاتھ سے کمانے کا مطلب ہے کہ وہ محنت کرتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں زمین کے اندر مختلف اسباب رکھیں ان کو اختیار کرتے ہوئے کوئی چیز تیار کرتا ہے، کوئی ہنر استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی پروڈکٹ بناتا ہے یا کوئی سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، یعنی محنت کر کے کماتا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ ہنر والا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی روزی بڑی پسند ہے کہ یہ محنت کر کے اپنی دنیا کے معاملات کو جو ہے نا وہ چلاتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا نہیں، مانگتا نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کہ انسان محنت کر کے اس قابل بنے کہ اپنی جملہ ضروریات بھی اللہ کی توفیق سے پوری کرے اور دوسروں کی بھی مدد کرنے والا ہو، بجائے اس کے کہ بندہ سارا ٹائم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو، مانگنے والا۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب نہیں ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی عبادت بنایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ سارے علوم عطا فرمائے تھے۔ اس کے ساتھ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، اگر لوگوں کا آپس میں بعض کا بعض کو پیچھے ہٹانا نہ ہوتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ زمین فساد کا شکار ہو جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ رب العزت ذو فضل علی العالمین، جہانوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ اب فرمایا یہ اللہ کی ایک سنت اور قانون ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ کسی اور کے ذریعے کسی بڑے ظالم کو جابر کو ہٹا کر نیک اور خیر والے لوگوں کو لے آتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو ہٹا کر ان کی جگہ آ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ظالم ظلم کرتے کرتے ایک حد سے آگے نکل جاتے، پھر وہ دوسروں کو انسان سمجھنا بھی چھوڑ دیتے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جیسے جیسے ظلم بڑھتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کی مثال دے کر قرآن میں یہ بات سمجھائی۔ مختلف اقوام کے اندر اللہ رب العزت نے جو جو عذاب بھیجے ان کو بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب لوگ ظلم کرتے کرتے ایک حد پھلانگتے ہیں اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے اور بظاہر بڑے کمزور سے لوگ، بے آسرا سے لوگ اس ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے اس کام میں خیر ڈال کر ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو لفسدت الارض، پھر تو زمین پوری کی پوری فساد کا شکار ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی ہم خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، اور یہ جو ابھی جو ہے فلسطین کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ تو بالکل ہی نا عجیب ہی ان کی ایک تاثرات ہیں اور عجیب ہی باتیں ہیں کہ جی یہ تو بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے، آپ نے جا کر ایک بندے کو چھیڑ دیا ہے، نہ آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں، نہ کچھ بات ہے، جو ہے آپ جو ہے بے وقوفانہ ایک کارروائی کر بیٹھے ہیں اور اب اتنی دنیا مر رہی ہے اور فلاں ہے۔ پہلے وہ دنیا بڑی آزادی کے ساتھ گھوم رہی تھی، پہلے ان کے حالات بڑے اچھے تھے، روز بروز تھوڑے تھوڑے کر کے مار رہے تھے، اب ذرا زیادہ انہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی تو کچھ تکلیف پہنچی ہے نا۔ تو یہ جو ڈرپوکوں والے فیصلے ہیں نا اور جاہلوں والی اور غیر حکیمانہ سوچ والے جو فیصلے ہیں نا، یہ نہیں انسان کو کرنے چاہیے کہ جی ایسے نہیں اللہ رب العزت کی نصرت آتی اور فلاں، اور یہ جب تک پوری امت مسلمہ ایک جگہ پر نہیں آئے گی اور یہ جو ہے نا 50 ممالک کا اتحاد جو ہے اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور فلاں، سارے ایسے اللہ معاف کرے کہ ڈمی قسم کی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈمی قسم کی حکومتیں ہیں اور بکے ہوئے معاملات ہیں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا دبا کے قوموں کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ سانس لینے کے قابل نہیں اپنی، وہ کسی سے جنگ کیا لڑیں گے۔ ایسے میں اگر اللہ کے کچھ بندے اللہ کے دین کے لیے اپنے جان مال سب کچھ داؤ پر لگا کر ایک چیز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں نا، تو انسان کم از کم ان کے لیے دعا کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی بزدلی اپنی جگہ ہے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے اپنی بزدلی میں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو اپنے جیسا بزدل بنانے کی کوشش تو نہ کریں، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک فیصلے پر ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہو نا تو زمین فساد کا شکار ہو جائے، پھر تو بڑا آسان ہے ان کے لیے، آج ایک کل دوسرا پرسوں تیسرا، ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا ہے یہ پچھلے 20 سال کے اندر مضبوط ترین مسلمان حکومتیں برباد ہو کے رہ گئیں۔ کیا ہم نے عراق کا حال نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے شام کی صورتحال نہیں دیکھی؟ کیا ہم نے یمن کی صورتحال نہیں دیکھی؟ اور آہستہ آہستہ ہم عرب دنیا کے ایک ایک ملک کی صورتحال نہیں دیکھ رہے کہ یا تو وہ بالکل ان کے رنگ میں رنگنے کو تیار ہو گئے ہیں اور اپنا آپ سب کچھ چھوڑ کر پیچھے بیٹھنے کو تیار ہیں، اور یا پھر یہ کہ جو تھوڑا سا ان کو آنکھیں دکھانے والا تھا اس کو انہوں نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور باقی انتظار کریں جی ابھی ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہوا نا، اس لیے
ابھی تک تو ہمارے پاس آگ نہیں پہنچی اس لیے ہم محفوظ ہیں، تو اگر یہ آگ اس طرح جلتی رہی تو یہ تو سب کے گھروں کو جلائے گی۔ اس لیے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کچھ لوگ اس پر کوئی کام کر بیٹھے نا تو اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ باقی امت کا کام یہ ہے کہ وہ ان کا معاون بنے۔ اصل کام تو یہ تھا کہ سارے اٹھتے، وہ جو اسرائیل جس کا جو ہے نا جس کی ناجائز اولاد ہے امریکہ، وہ تو باپ فوراً پہنچ گیا وہاں پہ، اس نے تو جنگی بیڑا بھی بھیج دیا، اس نے اپنا وزیر بھی بھیج دیا، سارا کچھ کر دیا۔ انہوں نے تو عملی اقدامات کیے، وہ تو باتوں تک محدود نہیں ہیں، ہم سارے باتوں تک محدود ہیں۔ اب یہ ایک اجلاس بلا رہے ہیں، ابھی کل پرسوں دوسرا اجلاس بلائیں گے، پھر جو ہے نا وہ اس کی مذمت کریں گے، اور مذمت کے بعد کہیں گے جی چلو چلو ہم آپ کی مذاکرات کروا دیتے ہیں، اور بیٹھ کے جو ہے نا یہ قیدیوں کے تبادلے شبادلے کر لو اور سب کچھ کر لو۔ 1,80,00,000 1 کروڑ بندہ ہے پورے اسرائیل کے اندر، یہ لاہور کی آبادی سے، یعنی لاہور کی آبادی 2/3 ہے، اس سے 3-4 کروڑ بندہ لاہور میں رہتا ہے، اتنی سی آبادی ہے ان کی۔ اور دنیا کے اندر کتنے مسلمان ممالک ہیں اور ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور کیسی کیسی فوجی ہیں، اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس کتنی ہے، یعنی فوجی۔ یہ 2-4 اگر کوئی اخلاص والے بندے آپس میں اکٹھے ہوتے تو 4 دن کا کام ہے سارا ان کو ملیامیٹ کرنا، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وقت آئے گا کفر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے۔ صحابہ نے کہا ہم تھوڑے سے ہوں گے، آپ نے فرمایا نہیں تم تو بہت زیادہ ہوگے اس وقت، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگی، بلبلے کی حیثیت ہوگی، دکھتا بہت زیادہ اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی، اور وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، مرنا کوئی چاہتا ہی نہیں۔ گھر پہ بیٹھ کے آپ آج ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، ہر کوئی اپنے گھر جائے اور آج جا کر اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، بیوی کے سامنے بیٹھے، بچوں کے سامنے بیٹھے، کوئی ماں باپ کے سامنے بیٹھے، سب تذکرہ کرو جی میں مر گیا تو کیا ہوگا، میں موت کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اگر مار دیا تو میرے آئندہ، ایک دم دیکھنا کیا ریئیکشن آتا گھر سے۔ انہوں نے نہیں اس موضوع پہ بات نہیں کرو، منہ پہ ہاتھ رکھنا شروع ہو جائیں گے، نہیں یہ بات نہیں کرتے، جیسے ملک الموت نے ہمارے منہ سے موت کا تذکرہ سن کے ہی آنا ہے، اتنی تو ہماری موت کی تیاری ہے۔ تو باقی ہم نے کیا کرنا ہے زندگی؟ اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے اس سسٹم کے اندر، اور اتنے زیادہ اس کے کولو کے بیل بنے ہوئے کہ بالکل ہی مرنا کسی کو یاد نہیں، بالکل ہی اس بات کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو فیصلے ہیں نا اللہ رب العزت کے ہاں سے ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے مقابل اللہ مٹھی بھر کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور وہ کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے، فتح مکہ تک بھی مسلمانوں کی تعداد کوئی بہت بڑی نہیں تھی، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کیسر و کسریٰ کے سامنے جب مسلمان جا کے کھڑے ہوئے تو کوئی تعداد ان کی زیادہ تو نہیں تھی۔ 2-2 لاکھ کی فوج کے سامنے 20-20 ہزار بندہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اور جس کے پاس ہو بھی کچھ نہ، اور جو اپنے علاقے سے بڑا دور آیا ہو، کئی ہزار کلومیٹر دور آ کر وہ جو ہے جنگ کرنے کے لیے دوسروں کے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے، ایسا تاریخ دیکھتی ہے کبھی؟ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے نصرتیں آتی ہیں جب اہل ایمان کی کسوٹی پہ پورا اترتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا یہ وعدہ ہے تم یقیناً غالب رہو گے، لیکن شرط یہ اگر تم مومن ہوئے تو ایمان والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، اور ان کی اللہ رب العزت پھر نصرت اور مدد فرماتے ہیں۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ نہ ہو، بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ تھوڑا لیٹ نکلے، بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقتی کارروائی کے نتیجے میں حالات زیادہ خراب بھی ہو جائیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے بہت مرتبہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مرتبہ لشکر کو جو ہے وہ رومیوں کے قبضے سے نکال کر لے کر آتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے، تھوڑا پسپا ہو جاتے تھے، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ گھر بیٹھ کے بالکل ہی باتیں کرنا شروع ہو جائیں۔ تو حکمتیں ہوتی ہیں، بتدریج بھی کام ہوتے ہیں، کبھی کسی وقت کسی حملے کا نتیجہ فوری نصرت اور فتح نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ چل کر نصرت اور فتح آ جاتی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بھی بسا اوقات ماننی پڑ جاتی، لیکن اس کے تناظر میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں، اور اس پر ہم محنت کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو ہم نتیجے پر بڑی جلدی چھلانگ مارتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی آج ہی کوئی رزلٹ نکلا ایک دم سے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، تاریخ جو ہے نا اس کا ورقہ بڑی تیزی کے ساتھ پلٹ جاتا ہے۔ تاریخ کا جو ورق جب پلٹتا ہے تو ہم آج اگر تاریخ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 400 500 1000 سال کی تاریخ 2-3 صفحوں میں ایسے پڑھ کے صفحہ پلٹ نہیں دیتے۔
مغل آئے، انہوں نے یہ کیا، یہ اتنے لوگ تھے، مغل بادشاہ اتنے تھے، فلاں تھا، یہ اس دور میں شروع ہوئے، اس دور میں ختم ہوئے، ایسے شروع ہوئے تھے، ایسے ختم ہوئے تھے، یہ کچھ انہوں نے بنایا۔ 4 سے 5 صفحے میں خلاصہ ہو سکتا ہے اس بات کا، 1000 سال کی تاریخ۔ اب بندہ دیکھے کہ جی 1000 سال ایسے گزرے، ہماری تو زندگی تھوڑی سی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جلد باز، ہم ہر چیز کا نتیجہ فوری طور پر دیکھنے کے چکر میں نا اسی کے اوپر محاکمہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اہل ایمان سے کسی خاص چیز کا مطالبہ کیا ہوتا ہے۔ جس دور میں ہمیں یہ جو فتنے کا دور ہے، جو آزمائش کا دور ہے، جس کو آپ یہ کہیں کہ ایک طرح سے انحطاط کا دور بھی ہے، جب مسلمان امت کمزور ہے، اس دور کے فتنے کے دور کی احادیث بھی تو موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو فتنے کے دور کی احادیث کو عظیمت کے دور کی احادیث میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عظیمت کے دور کی احادیث کو فتنے کے دور میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے عمل، یعنی اس موقع پر امت کے لیے عمل اور نجات کا کوئی رستہ پھر نظر نہیں آتا۔ آج فتنے کے دور میں اگر آپ صحابہ کے عظیمت کے دور کی باتیں اور عظیمت کے دور کے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی ان کو بیان کرنا شروع کریں تو پھر تو مجھے اور آپ میں سے کسی کی نجات نظر ہی نہیں آتی، ہم سب جو ہے نا فارغ۔ جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے دور میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ تم میں سے اگر کوئی 90% دین پر عمل کرے اور 10% دین کو چھوڑ دے تب بھی نجات نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا لوگ دین کے 10% پر عمل کریں گے اور 90% کو چھوڑیں گے، اس کے باوجود ان کی نجات ہو جائے۔ تو یہ وہ دور ہے جو فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو فتنوں میں انوالو کریں، داخلی انتشارات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امت کی بری حالت اس لیے بنی ہوئی ہے کہ امت کا ہر بندہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے ایک نئے اختلاف اور ایک نئے افتراق کو جنم دیے ہوئے ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو سے لڑ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جو کفر کے مقابل کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے 4 قسم کے اختلاف ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ تو کر ہی سیکھ نہیں رہا۔ یعنی اس وقت میں نے بعض لوگوں کی ایسی تحریریں بھی پڑھی ہیں جن کو یہودیوں، صہیونیوں، زائونسٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے حماس بھی اس لیے بری لگتی ہے کہ حماس ان کے منہج پہ نہیں۔ تھوڑا سا تو عقل سے کام لو یار، کہ مقابل کون ہے۔ آپ نے فی الحال تو یہ فیصلہ دیکھنا ہے نا کہ 2 میں سے کون سا بہتر ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں نہیں پتہ چلتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 چیزیں آتی تھی تو آپ اس میں سے چھوٹی یا کم، جو یعنی مشکل 2 مشکل باتیں آتی تھی تو اس میں سے جو آسان ہوتی تھی آپ اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ تو یہی معاملہ لوگوں میں بھی، یہی معاملہ ملکوں میں بھی۔ ایک طرف صہیونی ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لعنتی ہیں، مغضوب ہیں، اللہ رب العزت کا ان پر غضب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت ثبت کر دی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، جن کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑا۔ ابھی بھی ذلیل رسوائی ہیں، کیا حاصل ہے ان کو؟ ککھ بھی حاصل نہیں۔ پورا کوشش لگا کے ٹل لگا کر بھی اس وقت بھی ماری کھا رہے ہیں، کیا ہے ان کو سکون تو میسر نہیں ہے نہ۔ اس وقت بھی تمام تر پوری دنیا کی اکانومی کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے اور فساد کرنے اور اسرائیل جیسا ملک بلا لینے اور سب کچھ کرنے اور آئرن ڈوم لگانے کے باوجود بھی ہیکل نہیں بنا سکے اپنا، ان کا کعبہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ ایک قوم کے لیے، ایک نظریاتی قوم کے لیے، خدا نخواستہ مسلمان اس طرح سے پوری دنیا کے معاش پر کنٹرول بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور بیت اللہ ٹوٹا ہوا ہو، یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ذلت ثبت ہو چکی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کا غضب خریدا ہوا ہے، اللہ نے ان کے اوپر غضب کر دیا ہے۔ ہم جو سورہ فاتحہ میں بار بار کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جو ایسے جن پر آپ کا غضب ہوا ان میں سے نہ ہمیں کرنا۔ یہ مغضوب کون ہے؟ یہ یہود ہیں۔ ایک طرف وہ مغضوب، وہ لعنتی قوم ہے جس پر اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنت ثبت کر دی ہے، اور ایک طرف کلمہ گو مسلمان ہے۔ ہمارا تھوڑا اس سے منہج کا فرق ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس ٹائم یہ کام ٹھیک اس لیے نہیں کر رہا، میں اس کی حمایت اس لیے نہیں کر سکتا، یہ اس کا اور میرا منہج صحیح نہیں ملتا آپس میں۔ یہ جو منہج کی خرافاتی اور بدتی قسم کی ڈیفینیشن ہم نے نکالی ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ وہ حزبیت ہے، یہ کل حزب بما لدیہم فریحون، جس کو قرآن نے کہا کہ ہر گروہ جو ہے نا وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر خوش ہے، کہ میں تو منہج کے اوپر، یہ بھاڑ میں گیا منہج۔ اللہ کے ہاں بالکل اس منہج کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں اصل جو ہے وہ کفر اور اسلام کا ہے، اور کفر اور اسلام کی جب جنگ ہو پھر آپ نے کچھ نہیں دیکھنا کہ جو مسلمان ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے زیادہ منہج کو سمجھانے والا کون ہے؟ لیکن جس وقت تاتاری آئے تھے
جن لوگوں کے ہاتھوں قید ہوئے، ساری زندگی ان کی گمراہیاں بیان کی، بتایا کہ تمہارا منہج ٹھیک نہیں ہے، تمہارے اندر یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن جیسے ہی تاتاریوں کا حملہ ہوا، ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے اسی گمراہ بدعتی قسم کے اور ضال قسم کے حکمران کے ساتھ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے، اور باقاعدہ طور پہ جہاد کیا۔ کیوں کیا؟ کہ یہاں معاملہ اب اس کا نہیں رہ گیا تھا جس پر بات ہو رہی تھی، اب معاملہ اس سے اوپر بڑھ کر کفر اور اسلام کا آ گیا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آپ لوگ بہت کچھ سنیں گے آنے والے دنوں کے اندر، اور بہت کچھ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر، اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہو سکتی ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی فلاں بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، کوئی کسی کا ٹول بھی آلہ کار بھی ہو سکتا ہے، کسی کے کہنے پہ بھی کچھ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کی اپنی تدبیر کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکال دیتے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت کے دین کی نصرت ہو جاتی۔ اس لیے جہاں دین کی بات آ جائے، جہاں کفر اور اسلام کی بات آ جائے، پختہ کر لیں اپنے آپ کو کہ آپ اسلام کے ساتھ کھڑیں، بغیر کسی تعریف کے، بغیر کسی ڈیفینیشن کے کہ اسلام والا کون ہے۔ جب وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہاں جب نچلی سطح پر ہم آئیں گے، کفر نکل چکا ہوگا اور صرف اسلام کی بات ہوگی، پھر ہم آبویسلی اس پہ بات کریں گے کہ جی کس کا منہج ٹھیک ہے، کس کا نہیں ہے، اسلام کے اندر کس کی تعریف واقعتاً کتاب و سنت والی تعریف اور کس کی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوها علیک بالحق، یہ آیات ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی کیا بات ہے؟ یہ جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے پورا بیان کیا ہے بنی اسرائیل کا، یہ کوئی قصے کہانی کے لیے نہیں بلکہ حقیقت اور حق ہے، یعنی اس کے اندر عبرتیں بھی ہیں اور صحیح معلومات بھی ہیں، یہ صرف ادھر ادھر کی قصہ گوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے، کہ یہ مزید تاکید ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہے، اور وحی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ کیسے؟ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کو اللہ رب العزت نے درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ اب فرمایا یہ رسولوں کی جو جماعت ہے نا، اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں اس میں ہم ایک عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں کے میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے بعض کو، تو یہ تفریق نہیں، تفریق علیحدہ چیز ہے اور فضیلت علیحدہ چیز۔ تفریق کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے بعد نبیوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے، جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں آنے والے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء کو تو مانتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اسی طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے۔ تو اس قسم کی تفریق ہم نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسل۔ ان میں سے جن کے نام اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائے ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جن کے نام نہیں بتائے اور وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، کہ جب جہاں جس کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے اور ان قوموں کی ہدایت کے لیے اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ یہ تو ہے لا نفرق بین احد من رسل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسولوں میں اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ تفصیل ہے۔ ایک تفصیل تو یہ ہے کہ رسولوں میں فضیلت 2 طرح کی ہوتی، ایک ہے خاص فضیلت اور ایک ہے کلی فضیلت، یعنی ایک ہوتی ہے جو جزئیات میں فضیلت اور ایک ہے کلیات میں فضیلت۔ مثلا جزئیات میں فضیلت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کو نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی ذاتی ایک فضیلت ہے۔ جو آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، یہ ان کی ذاتی ایک فضیلت ہے۔ جو قد کاٹ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 ہاتھ تقریباً 100 فٹ کے قریب بنتا ہے، یہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ اس لیے کچھ ہوتی ہیں جزئی فضیلتیں، ایک ہے کلی فضیلت، یعنی
جزئیات کو چھوڑ کر عمومی فضیلت، تو عمومی فضیلت میں تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، کہ تمام انبیاء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت حاصل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس فضیلت کا اظہار اللہ رب العزت نے واقعہ اسراء میں کروایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پر اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ تو امام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کے لیے بھی لما وسع الا اتباعی، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ میرے متبع اور میرے امتی بن کر چلیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کا اظہار فرما دیا کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لے لیا تھا کہ جب میں اپنے آخری نبی کو بھیجوں گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنی ہے۔ تو اس پر تم پختہ عہد کرتے ہو؟ تمام انبیاء نے وہاں پختہ عہد کیا کہ اللہ رب العزت ایسا ہی ہوگا۔ ہر نبی اپنے دور میں اپنی امت کو یہ بتاتا رہا کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، اگر میری زندگی پہ آ گئے تو میں بھی ایمان لاؤں گا، تم نے بھی ایمان لانا ہے، میرے بعد آئے تو تم نے ایمان لانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کو جانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ عیسائی بھی آپ کی ان نشانیوں کو جانتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، اس میں جتنے راہبوں کے پاس رہے انہوں نے وہ ساری علامات ان کو بیان کی تھی، جن کو دیکھ کر پھر حضرت سلیمان جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے اور مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تو ان کو نماز کی امامت کی پیشکش کی جائے گی، تو وہ امام مہدی سے کہیں گے کہ نہیں، یہ منصب اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے اور آپ ہی امامت کرائیں گے۔ تو امامت وہ کروائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی بن کر اس بات کا اظہار کریں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آیا۔ اس لیے کلی فضیلت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس بات کے لیے نا بعض لوگ بڑی تگ و دو کرتے ہیں۔ وہ تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ جی ہر چیز میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزئی فضیلت کو بھی دوسرے انبیاء کے مقابل بیان کرنا۔ جیسے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر فرما دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حسن کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کا سارا حسن ظاہر فرما دیا جاتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ ایک تکلف ہے، یہ ایک تکلف۔ جزئی فضیلت کسی نبی کی زیادہ ہو سکتی ہے، اس پر کوئی مباحثہ نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں منع بھی فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام کی اور مدینہ میں یہود کی اہل کتاب کی ایک بحث ہو گئی تھی، اور اس بحث میں صحابہ کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر بعض انبیاء کا مقارنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیفیت میں کیا جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا اللہ کے رسول کے سامنے ان انبیاء کی تنقیص بیان کرنا مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا مجھے انبیاء کے مقابلے میں فضیلت مت دو۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو فضیلت نہیں حاصل، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی فضیلت بیان کرنا جس میں سارا ٹائم ایک کمپیریزن ہو رہا ہو کہ جی اس معاملے میں اگر فلاں نبی کو ایک جزئی فضیلت حاصل تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے، تمہارا نبی کم ہمارا نبی زیادہ، اس طرح کی بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں سابقہ انبیاء کے لیے بھی ویسا ہی احترام، ویسی محبت، ویسی قدر موجود ہے جیسے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں یہ قدر اور محبت سب سے بڑھ کر ہے، باقی انبیاء سے بڑھ کر ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی انبیاء کی تنقیص کرنا جائز ہے اور سارا ٹائم ہر چیز میں وہ جزئی فضیلت پہ بھی بحث ہوتی رہے گی کہ نہیں اللہ کے رسول کی اس طرح نہیں ظاہر کی، ویسے کی، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ رب العزت نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت عطا فرما دی، اس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ اب مزید ہمیں اپنی طرف سے ہر چیز کی فضیلت بیان کرنے کی ڈیوٹی نہیں دی اللہ رب العزت نے، تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ اسی فضیلت کے تحت اولو العزم من الرسل جو ہیں وہ تمام انبیاء سے فضیلت والے ہیں۔ اولو العزم من الرسل میں سے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء اولو العزم من الرسل ہیں. اولو العزم کہتے ہیں عزم والے، یعنی یہ وہ نبی ہیں قرآن میں جا بجا جن کا ایسا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کے مقابل اللہ رب العزت کے دین کے لیے بڑی عزیمت دکھائی، بڑا صبر کیا، بہت محنت کی. ان کی مثالیں اللہ نے بار بار بیان فرمائیں، اس لیے یہ اولو العزم من الرسل ہے. یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، یہ اولو العزم من الرسل جو ہے نا، ان رسولوں میں سے بھی قیامت کے روز بڑے بڑے انبیاء اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش نہیں کریں گے. حدیث شفاعت سنی ہوئی ہے نا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ وہاں جائیں گے، وہ کہیں گے حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کہیں گے حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. ہر کوئی اپنا عذر بیان کرے گا اور ساتھ ایک جملہ مشترکہ کہے گا، اللہ رب العزت آج جتنے غضب میں ہیں ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کو اتنے غضب میں نہیں دیکھا، آج ہم اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو رہے. ہمارا تو عذر یہ ہے، اللہ نے ہم سے اس کے بارے پوچھ لیا، ہم کیا کریں. یہ جو ہے بڑا آسان ہے جی اللہ کے سامنے پیش ہو جانا، باتیں کر لینا، سفارشیں کر لینا. ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے میری سفارش کر دینا، میری سفارش کر دینا، میں فلاں سے سفارش کرا لوں گا، یہ کر لوں گا. سفارش کرنا اتنا آسان. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے سوائے اس کی اجازت اور اذن کے. اور اذن بھی ملنا کوئی آسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ وضعیہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں اور رو رو کر اللہ کی تعریفیں بیان کروں گا. کن کلمات میں بیان کروں گا وہ اللہ اسی وقت سکھائیں گے، آج مجھے نہیں آتے، اور کتنی دیر پڑا رہوں گا یہ بھی نہیں پتا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہاں تو بنایا ویسے ہے کہ اللہ کے رسول جو مرضی چاہیں، جس کو ادھر کر دیں، جس کو ادھر کر دیں. اللہ کا دربار ہے، اللہ رب العزت کا دربار ہے، قیامت کا روز ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے کرتا پھرے. فلا تسمع الا ہمسا، اس دن تو جب اللہ رب العزت حشر کے میدان میں تشریف لے آئیں گے، ایسا روب اور جلال ہوگا اللہ رب العزت کا. یہ سانسوں کی آمد و رفت کی جو ہمس ہے نا، لوگوں کی صرف یہی سانس کے آنے جانے کی آواز سنائی دے گی، جس کو کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس. بالکل کسی کی آواز نہیں نکلے گی اللہ کے سامنے. اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے. تو فرمایا یہ ہیں انبیاء جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس کے باوجود ان کی حالت ہوگی تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اپنی خواہش پرستی سے اپنے آپ کو دور کر دیتا. وہ اللہ کی پرستش کرتا ہے، اپنے خواہش کی پرستش نہیں کرتا. تو فرمایا فضیلتیں کیسے ہیں؟ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور اس طرح اللہ نے ان میں سے بہت سے درجات عطا فرمائے ہیں. اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے متعلقہ اور باقی کچھ اور آیات کا تذکرہ ہے، اس پر انشاءاللہ اس آیت کو آئندہ کلاس میں مکمل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال ہے تو کر سکتے.